کو معلوم ہے کہ ہماری صحافت، معیشت، عدالت، سیاست بلکہ پورے کا پورا معاشرتی اور ریاستی ڈھانچہ مسلسل پستی کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنا مقصد حیات اور اپنا نظریہ فلاح چھوڑ کر نظریہ ضرورت کو ہی مقصد حیات بنا لیا۔ ہم نے مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہم نے نظریہ ضرورت کو ہی وسیلہ نجات سمجھ لیا، اور اگر اس پر کسی نے مکالمہ کی بات کی تو ہم نے اپنی غلطیوں کا مواخذہ کرنے کی بجائے اسے بیوقوف سمجھ لیا، یا اپنا مخالف جان کر اس کے خلاف مقابلہ کی فضا کو پروان چڑھایا۔ یعنی جہاں نظریہ ضروری تھا، جہاں نظریہ مقدم تھا، وہاں ہم نے مقابلہ کو پروان چڑھایا، اور جہاں مقابلہ ضروری تھا وہاں ہم نے نظریہ ضرورت کو اپنایا۔ نظریہ قوم کو متحد رکھتا ہے، مکالمہ علم و آگہی تک رسائی دیتا ہے، مواخذہ عدل و انصاف کی راہ ہموار کرتا ہے، اور مقابلہ نفس کو شے دیتا ہے۔ جہاں جہاں مکالمہ ہوا وہاں جہل ختم ہوا، جہاں مواخذہ ہوا وہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، جہاں مقابلہ ہوا وہاں حسد، رنجش، ناشکری اور بغاوتوں نے جنم لیا۔ اور بھائی، اللہ سچے نے ہمیں زمین پر اس لیے اپنا نائب بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ ہم زمین پر اپنی انا کی تسکین کے لیے فتنہ برپا کرتے پھریں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم انسانوں سے مقابلہ کرتے پھریں۔ مقابلہ تو کرنا تھا مشکلات اور مصائب سے، مقابلہ تو کرنا تھا ابلیس کے شر سے، مقابلہ تو کرنا تھا اپنے نفس سے۔ الستو بربکم قالوا بلا۔ عالم ارواح میں جو عہد کیا تھا اپنے رب سے، ہمیں تو زمین پر وہ عہد پورا کرنا تھا، مخلوق میں رہ کر خالق کی پہچان کرنی تھی، اللہ سونے کی بنائی ہوئی اس خوبصورت کائنات کو تسخیر کرنا تھا۔ لیکن ہم نے تو اپنی خواہشات کی، اپنی انا کی تسکین کے لیے انسانوں ہی کو تسخیر کرنا شروع کر دیا۔ مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرنے کی بجائے مخلوق کو مشکلات اور مصائب سے دوچار کرنا شروع کر دیا، اور نفس کو آزاد چھوڑ دیا، نفس کو مکمل آزاد چھوڑ دیا، اتنا آزاد کہ فٹ پاتھ سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک دولت، اختیار اور اقتدار کا ایسا مقابلہ ٹھنا کہ ناشکروں نے اخلاقی پستی کی ہر حد ہی مکار ڈالی۔ اداروں سے الجھ پڑے، علماء سے ٹکرا گئے، سیاستدان کا دشمن ہو گیا، عدالت کو نہیں مانتی، انصاف بوٹ میں بکنے لگا، اور بوٹ بیچ چوراہے ایسے پھٹنے لگا کہ ینگ ڈاکٹرز، ینگ لائرز، ینگ یونینز، ینگ جرنلسٹ، سفید یوتھ، کالی یوتھ، سرخ یوتھ، سبز یوتھ کے نام پر نوجوانوں کو اتنا گمراہ کیا گیا کہ نوجوان تاریخ، تحقیق اور سائنس کے میدان بھول کر الزام تراشی، اچھل کود اور گالم گلوچ کو ہی تبدیلی اور انقلاب کا نام دے بیٹھے۔ ہم نظریہ ضرورت کے نشے میں اتنے دھت ہو گئے کہ ہم نے ناموس رسالت کے حملہ آوروں کی شے پر خارجیت کو مضبوط اور رنگیلے حکمرانوں کو مقبول کیا۔ دنیا کے بیمار ذہنوں کے گٹھ جوڑ سے تبلیغ اور جہاد کی روح نکال کر تبلیغ اور جہاد کا ایک دیو ہیکل سٹرکچر کھڑا کیا گیا، اور پھر اسے دین اسلام میں، امت مسلمہ میں انتشار اور گروہ بندی کے لیے بڑی بے دردی
اور بڑی سنگ دلی سے استعمال کیا۔ ہم نے اسلام کی روح کو کمزور کرنے کے لیے، دین کی روح کو کمزور کرنے کے لیے روحانیت کے ایک بڑے سلسلہ نقش بند کی تعلیمات میں سے، خوبصورت تعلیمات میں سے 1906 میں روحانیت کے بنیادی نقطے کو ہی تبدیل کر دیا۔ یعنی ہم نے وہاں بھی تفریق ڈال دی، یہاں کی ریت رواج اور روایات ہی محبتیں بانٹنا تھا۔ ہم نے تعلیم کو تجارت، کھیل کو سیاست اور ثقافت کو فحاشی میں بدل دیا۔ تہذیب و ثقافت کو 14 اگست، یوم آزادی، یوم دفاع اور یوم پریڈ کے ملی نغموں، ترانوں اور گانوں، پوں پوں پاں پاں تک محدود کر دیا۔ تہذیب و ثقافت کا سٹرکچر بدل دیا۔ ہم نے ہر جگہ نفرتیں اور تفریق بانٹی۔ اور بھائی کس گمان میں ہو؟ کیا نظریہ ضرورت قوموں کی ضروریات پوری کرنے کا ضامن ہو سکتا ہے؟ نظریہ قیام ریاست ہی نظریہ بقائے ریاست کا ضامن ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ کچھ خبر ہے آپ کو؟ ایک چھوٹا سا نقطہ جو بیمار ذہنوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ملی نغموں، ترانوں اور گانوں سے وقتی طور پہ نوجوانوں کا خون تو گرمایا جا سکتا ہے، لیکن ایک ذمہ دار اور باشعور قوم نہیں بنایا جا سکتا۔ اپنی انا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسانوں کو، مخلوق کو محکوم بنائے رکھنے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت ہی انسانیت کی معراج تک لے جا سکتی ہے۔ بس کر دو، اب بس کر دو، اس سے پہلے کہ موسم کی کروٹ طوفان نوح برپا کر دے، قدرت کا جوش پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ سنبھل جاؤ۔ بیمار ذہنوں کا محاسبہ، ذمہ داران کا بلا تفریق مواخذہ اور شکر گزار تندرست ذہنوں کا آزادانہ مکالمہ بہت ضروری ہے۔ دے دیں